یہ کون کرتا ہے، اس کی روک تھام کرے، اس کے لیے کچھ کرے۔ پاٹا جو ملاکنڈ ایریا کی جو 7-8 اضلاع ہے اس کو بھی شامل کر لیا ہے انہوں نے چپکے سے۔ ایک بات یاد رہے کہ یہاں کے عوام کو اعتماد میں لے کر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل عمل ہوگا اور دیر پا ثابت ہوگا، لیکن ہماری جو حیثیت ہے وہ علیحدہ ہے۔ خدشات اور تحفظات ہے کہ اگر یہ ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے تو ان کو کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا۔ آخری دنوں میں انہوں نے جو انتخابات کے لیے، ہماری تو بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے خزانے میں پھر جو ہے پیسے ہوتے نہیں، تو انہوں نے انتخابات کے لیے جو ہے یہ تو آتی بھی چوری سے ہے، یہ افغانستان کے تھرو جتنی بھی ایریا پشاور یا جو ہے چمن کے راستے یہ آتی بھی چوری، وہ ایک ایسا راستہ نکالے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں فار ایور پر ون ٹائم اس کو ایمنسٹی اسکیم دی جائے کہ بارڈروں پر اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، مطلب وہاں پر بھی دوسرے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پر پابندی لگائے۔ چمن سے گاڑیاں جو ہے نا 2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے میں سوات پہنچائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے، اور وہ ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں۔ چونکہ حکومت نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی مطلب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یا غیر قانونی جو گاڑیاں ہیں اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اس حوالے سے ملاکنڈ ڈویژن سوات کے عوام کے مطلب اس میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور یہاں کی جو تاجر برادری ہے، یہاں کی جو دیگر سیاسی قائدین ہیں وہ اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کے تحت یہ علاقہ کسٹم فری زون ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بالکل لاگو نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی جواز پیش کیا جاتا ہے کہ سوات چونک کی کشیدگی، زلزلے، سیلاب اور کافی متاثر ہوا ہے یہ ملاکنڈ ڈویژن پورا، تو اس حوالے سے سینئر صحافی سلیم اطہر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں، یہ سوات یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہے اور کرنٹ افیئر پر کافی نظر رکھتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ ٹائم دینے کا شکریہ۔ کیا کہیں گے سلیم اطہر صاحب کہ صورتحال کیا ہے اور کیا آپ کی نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب آپ کا جو ہے بہت شکریہ۔ اصل میں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ ریاستی دور سے لے کے اب تک ہمارا جو ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان میں مدغم ہونے سے پہلے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ سوات ویسے تو پورا جو پاٹا ہے ہمارا جو ملاکنڈ ڈویژن یہ پاٹا ایریا کہلاتا ہے، یہ بھی ٹیکس فری زون ہے، لیکن ہماری جو حیثیت ہے وہ علیحدہ ہے۔ اچھا، وہ ریاستی دور میں ہم جب پاکستان میں مدغم ہو رہے تھے تو اس وقت کے جو ہماری والی سوات تھے انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ کہ یہ چونکہ ایک پسماندہ ایریا ہے اور آپ وہ جو ہمارے بڑے بزرگ جو کہتے ہیں کہ کم از کم 100 سال تک یہاں پر کوئی ٹیکس جو ہے لاگو نہیں ہوگا، لیکن گزشتہ 2018 سے لے کے ابھی مسلسل تقریباً یہ 5 سال جو ہے ایسے تذبذب میں اور جو ہے مشکلات میں گزر رہے ہیں کہ کبھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر فاٹا کی جو وہ لیجسلیشن کرتے ہیں تو ہمارا جو پاٹا جو ملاکنڈ ایریا کی جو 7-8 اضلاع ہے اس کو بھی شامل کر لیا ہے انہوں نے چپکے سے۔ تو پھر جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت تھی انہوں نے ایک ایگزیمشن دی 5 سال کی کہ یہاں پر جو ہے 2023 تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں کیا جائے گا، اور اس جو انہوں نے یہاں پر جو ایگزمپشن ہمیں دیا تھا اور اس میں بھی انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہوگا، لیکن چونکہ ابھی یہاں پر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی حکومت ختم ہوئی تھی، پھر نگران سیٹپ آیا اور جون 2023 کو یہ جو ٹینیور تھا 5 ایئر کا یہ ختم ہوا، تو پھر جو نگران سیٹپ تھا انہوں نے اس کو جو ہے وہ نہیں کیا تھا، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن دی تھی، لیکن اس میں انہوں نے ایک میں اگر کہوں کہ جو سواتی عوام ہے ان کے ساتھ یا جو پاٹا ہے اس کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے فراڈ کیا، دھوکہ کیا۔ جو اطلاعات ہے اور جو ہمیں موصول ہوئے وہ کہہ رہے کہ اس جو ہمیں 1 سال کی ایکسٹینشن پی ڈی ایم حکومت دی تو اس میں انہوں نے اس علاقے کو ٹیکس فری زون 1 سال کے ڈکلیئر کیا، لیکن انہوں نے کسٹم کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، یعنی کہ یہ ایریا بدستور کسٹم ایکٹ کے تحت آئے گا، اس کے لیے وہ جو ہے کیا طریقہ کار جو ہے اختیار کر لیتے ایف بی آر اور کس طرح یہاں پر لاگو کرتے، تو وہی اس کا ایک تسلسل ہے جو کہ ایپیکس
کمیٹی کا یہاں پر اجلاس ہوا. اس میں جو ہے جو سننے میں آیا ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہے عاصم منیر صاحب, انہوں نے شرکت کی اور اسٹرکٹلی ان کو جو ہے جو ایپیکس کمیٹی کو انہوں نے آرڈر دی کہ اور BR کو کہ یہاں پر ٹیکس لاگو کیا جائے کسٹم کا, اور یہاں پر جتنی بھی غیر قانونی تقریباً 4-4.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک جو گاڑیاں ہیں اس کو رجسٹر کیا جائے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں تقریباً جس طرح سلیم اطہر صاحب نے کہا کہ 4 سے 5 لاکھ گاڑیاں ہیں, تو اس میں ہر قسم کی گاڑیاں ہیں, لیکن اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ وابستہ ہے. کوئی ٹیکسی چلاتا ہے تو کوئی عام جو اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے کرتا ہے. تقریباً یہاں ملاکنڈ ڈویژن اور خاص کر سوات کے ہر فرد ہر گھر اس سے مطلب یہ ریلیٹڈ ہے اور خدشات اور تحفظات ہے کہ اگر یہ ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے تو ان کو کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا. لیکن یہاں پر میں یہ واضح کر دوں سلیم اطہر صاحب, اگر حکومت اس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کر رہے, ایک باقاعدہ طور پر اعلان کر دے, پیکج دے, جس طرح نواز شریف کے دور میں اور گزشتہ ادوار میں 2 دفعہ یہ ٹینور آیا تھا ایک, کہ اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 25%, 20% انہوں نے کسٹم کا اعلان کر دیا اور پھر لوگوں نے وہ کسٹم پے کیا. لیکن غلطی کیا ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی کہ نئی گاڑی تھی کسٹم کی, اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی, یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی, اور جو کسٹم پے کیا اس کے بعد بھی یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی رہی. تو یہی وجہ ہے کہ اب مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت اعلان کر دے کہ اس میں ہم ریلیف دیں گے, یعنی 100% میں سے ہم 25% کسٹم لگائیں گے یا 20% لگائیں گے, تو میرے خیال میں اربوں روپے کی حکومت کو اس میں پیدا ہوگا. اور پھر اگر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے یہاں داخلے پر مکمل طور پابندی لگائے. بالکل آپ نے جو ہے ٹھیک کہا, جو ماضی کا آپ نے جو مثال دی, آپ یہاں پر ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیم جو اناؤنس کی گئی تھی, یہ زرداری کی حکومت ختم ہوئی اور آخری دنوں میں انہوں نے جو انتخابات کے لیے, ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے خزانے میں پھر جو ہے پیسے ہوتے نہیں, تو انہوں نے انتخابات کے لیے جو ہے ایک ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی, اور اس کے تحت جس طرح آپ نے کہا کہ 25% اور اس طرح کی جو ہے ہم سے پیسے لے گئے اور گاڑیاں جو ہے رجسٹر کروائی گئی. ابھی یہاں پر یہ صرف آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر دوسرا جو ہے ہمیں ایمنسٹی اسکیم دی جائے, لیکن اسکولہ آپ کو میں ایک قانونی نکتہ بتاؤں, اگر یہ ابھی بھی دوسرا ہمیں ایمنسٹی اسکیم دے دیتے ہیں, جتنی بھی 25% ہاف دے دیتے ہیں جتنے بھی ہے, لیکن اس میں جب تک یہ کسٹم ایکٹ لاگو نہیں کرتے تو اگر چوری سے آتے ہیں, یہ تو آتی بھی چوری سے ہے, یہ افغانستان کے تھرو جتنی بھی ایریا پشاور یا جو ہے چمن کے راستے, یہ آتی بھی چوری, لیکن جب تک کسٹم ایکٹ لاگو نہیں ہوتا, یہاں پر جتنی بھی گاڑی اگر مزید بھی کسی نہ کسی صورت سے آتے ہیں تو وہ بھی ان کو نہیں ہوگا. تو کسٹم ایکٹ اگر یہ نافذ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیتے, اس کا جو ٹیکس فری زون والا اور کسٹم فری زون والا جو ہمیں جو سہولت دی گئی ہے, جب تک یہ ختم نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا. البتہ ایک صورت اس کی نکل آ سکتی ہے, جو جس طرح آپ نے کی, وہ یہ صورت نکال آ سکتی ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے, یہاں کے جو بڑی بزرگ ہے, ان کو اعتماد میں لے کے گورنمنٹ چاہے FBR جو بھی ہے وہ ایک ایسا راستہ نکالے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں فار ایور پر ون ٹائم اس کو ایمنسٹی اسکیم دی جائے. مزید جو ہے یہاں پر جو ہے ٹیکس فری زون یہ علاقہ ڈکلیئر کر دے, اور ساتھ میں جو کسٹم والا ایشو ہے یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرے, تاکہ مزید گاڑیاں نہ سکے. اور یہ جو بار بار یہ جو ایشو اٹھتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ یہاں پر لوگ جو ہے مزدوری کرتے ہیں, اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری ٹورزم کی جتنی بھی اسپاٹس ہے, چاہے آپ گبینجابا جائے, چاہے آپ ماؤنٹن جائے, چاہے آپ کلام, جتنی بھی پہاڑی ایریاز ہیں وہاں کی آپ اگر لوکل لوگوں کی, انہوں نے جیپ شیپ ختم کر لیے, انہوں نے اپنی جو واقعی گاڑی ہم کہتے ہیں نا, جو بڑی موٹر گاڑیاں ہیں, اس میں وہ سیاحوں کو لے کے جاتی ہے, تو ان کا ایک روزگار جو ٹورزم کا آلریڈی وہ تباہ ہوا ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور دیگر جو ایریاز کی جو پہاڑی علاقے ہیں ہمارے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پک اپ ہے اور گاڑیاں ہے, تو میرے خیال میں لوگوں کا روزگار جو ہے ختم ہو جائے گا. لیکن ایک صورت وہ نکل سکتی ہے کہ جو کسٹم ایکٹ جو ہے اس کو نافذ کر دے, پر ایور جو ہے اس کو ختم کر دے, اور جتنی بھی گاڑیاں اس کو رجسٹر کر دے, اور یہ علاقہ اس کے بدلے جو ہے ٹیکس فری زون قرار دے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں پر
جس طرح سلیماتر نے کہا کہ کالام، مہوڈن، گبرال، ملم جبا، ان علاقوں میں سارے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اور جیپیں ہیں مختلف، اور واگئی جس کو ہم کہتے ہیں. لوگوں نے اپنے گھریں بیچ کر، اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے گھر والوں کی زیور بیچ کر یہ گاڑیاں خریدے ہیں، اور وہ اپنے لیے روزی روٹی کماتے ہیں. چاہے آپ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہاں کے عوام کو اعتماد میں لے کر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل عمل ہوگا اور دیر پا ثابت ہوگا. ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ بارڈروں پر اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، وہاں پر بھی دوسرے لوگ ہیں. ان کو چاہیے کہ وہاں پر پابندی لگائے. چمن سے گاڑیاں جو ہے نا 2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے میں اس بات پہنچائی جاتی ہے. اگر آپ وہاں پر گاڑی خریدتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو وہاں سے 2.5 لاکھ روپے وہاں پر آپ دے دو، وہ گاڑی آپ کو یہاں پر مل جائے گی. تو یہ بات ہے، یہ کون کرتا ہے، اس کی روک تھام کرے، اس کے لیے کچھ کرے. میرا خیال میں چونکہ سوات ایک سیاحتی علاقہ ہے اور اس سیاحتی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے، کسٹم میں ریلیف دینا چاہتے ہیں تو وہ سب کے سب میرا خیال میں ضروری ہے. باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر زبردستی کر لیتے ہیں تو اس سے تو ٹھیک ہے، حکومت کے خزانے میں کچھ چلا جائے گا، لیکن یہ مستقل نہیں ہوگا. یہاں کے عوام مزید کسی اور طرف جانا جو ہے نا وہ چلے جائیں گے اور مسئلہ ہوگا. تو مجھے دے اجازت، سلیم اطہر صاحب اجازت لیتے ہیں، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.